پہلے سیگمنٹ کی جانب پر آج بات کریں گے لیور کے کینسر کے حوالے سے، جو کہ دنیا بھر میں جو موت ہے اس کا چوتھا سب سے بڑا سبب بن چکا ہے. اور یہ جو مرض ہے یہ صرف تیزی سے بڑھتا نہیں ہے بلکہ خاموشی سے جو زندگی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، خاص طور پر بڑی عمر کے افراد میں. اور ریسرچرز کے مطابق ہیپاٹائٹس بی وائرس یعنی HPV جگر کے کینسر کا سب سے بڑا وجہ بنتا ہے، سب سے بڑی وجہ بنتا ہے، جبکہ جو عالمی ادارہ صحت ہے اس کے مطابق ہر سال لاکھوں افراد اس انفیکشن کی وجہ سے جگر کی بیماریوں اور کینسر کا شکار ہوتے ہیں. اور جو لیور کی کینسر کی علامات ہیں، وجوہات ہیں اور علاج ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہم لیور ٹرانسپلانٹ کی بھی بات کریں گے کہ کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر طارق بنگش. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میڈم، and thank you for inviting me on this program. You're welcome. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بتائیں کہ جو جگر کا کینسر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جگر جو ہے ایک آپ کی ہر ایک پرسن کی یہ ایک فیکٹری ہے. جو ابھی آپ پروگرام کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، جو میں بیٹھا ہوں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، دس از یعنی، اور جو کام ہم دوڑ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی فار ایگزامپل ایکیڈیمک کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، فار ایوری تھنگ یو نیڈ این انرجی اینڈ دیٹ انرجی از پرووائڈیڈ. یہ پرووائڈ کرتا ہے لیور، بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا لیور جو ہی خراب ہو جاتا ہے تو صرف لیور خراب نہیں ہوتا، وہ اپنے ساتھ سارے آرگنس کو جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے. تو دیٹس وائی لیور از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ آرگن. اور اسی لیے اس آرگن کے لیے ایکسٹریملی جو ہم ابھی تک جو ہے نا نہیں کر پا سک رہے ہیں کہ اس کا خیال سب سے زیادہ رکھنا ہے جو ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جو لیور جب خراب ہوتا ہے وہ اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ جب فار ایگزامپل اس کو کچھ سرٹن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل کرونک ڈیزیزز ہو گئیں. اب باہر تو شراب نوشی کا وہ ہے، جتنا زیادہ وہ الکوہل پیتے ہیں اتنا زیادہ ان کا لیور. ہمارے طرف بدقسمتی سے جو ہے نا ہیپاٹائٹس، جو کہ ہم پریونٹ کر سکتے تھے، یعنی اگر یورپ نے اور امریکہ نے اپنے پریونٹ کیا ہوا، وہاں پہ ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی اتنا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے پریونٹ کیا ہے، انہوں نے ایسے اسٹرکٹ میجرز لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نہیں کر سکے. ہمارا پریولنس پہلے ہم تیسرے نمبر پہ تھے دنیا میں ہیپاٹائٹس سی میں، ایجپٹ واز نمبر 1، اب ہم نمبر 1 آ گئے ہیں ورلڈ میں، اور ایجپٹ جو ہے وہ نیچے 14-15 نمبر پہ آ گیا. اینڈ دس واز بیکاز آف اڈاپٹنگ گڈ پریونٹیو جو ہے نا وہ اسٹریٹجیز، جس کی وجہ سے فار ایگزامپل ہیپاٹائٹس اب وہاں پہ کم ہے اور ہم دنیا کے ٹاپ پہ پہنچے. اچھا، ان اسٹریٹجیز کی بھی بات کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرسٹ نمبر پہ آ گئے ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں جن پر ہم پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں، ڈائبٹیز ہیں اس میں بھی ہم فرسٹ نمبر پہ ہیں. تو مجھے لگتا ہے اٹس ہائی ٹائم کہ ہم تھوڑے سے پریونٹیو میئرز لیں. جیسے آپ ایجپٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر فرسٹ سے 14 پہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی وہ ریسورسز ضرور موجود ہوں گے. اچھا، تھوڑا سا بتائیں کہ آبویسلی ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ بھی بہت ویئرڈ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جو ہمیں بہت پہلے لگ جاتی ہیں، بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جو ہم سنتے تھے کہ 50+ جب آپ ہو جاؤ تب جا کے آپ کو ہوتی ہیں، لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایسی کون سی مسٹیکس کرتے ہیں ہم اپنے لائف اسٹائل میں جس کی وجہ سے جو ہمارا لیور ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے؟ اوکے، تھینکس اگین، اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن. دنیا چینج ہو رہی ہے، Right. یہ جو ہم میڈیسنز وغیرہ بھی کر رہے ہیں، دس از جو ہے نا ٹیلی میڈیسن یہ وغیرہ، دس از اب یہ ایک پرانا ہو چکا ہے. باہر یورپ اور امریکہ میں کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے. اب وہ لائف ماڈیفیکیشن میڈیسن ایک ادارہ، ایک مطلب ایک نیا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ جس چیزوں کی وجہ سے آپ کو یہ بیماریاں لگتی ہیں، جیسے اب آپ دیکھیں، ابھی آپ باہر جائیں گے بریک فاسٹ کی دکانوں پہ، وہی حلوہ پوڑی، حلوے، چنے جو ہے نا یہ کھائے جا رہے ہیں. دن کو بھی جو ہے نا وہ پائے اور کیا کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں لائک دس، اور کوئی فار ایگزامپل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کھانا وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو دیٹس وائی جو ہے لائف ماڈیفیکیشن میڈیسن اب اس لیے زیادہ زور پکڑ رہی ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈیزیز میں اس چیز کی وجہ سے بن سکتی ہے تو آپ اس کو اوائڈ کر دیں. آپ اس کو جب بھی کوئی بیماری کرونک سٹیج میں چلی جاتی ہے وہی پرابلمس کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس کو ٹریٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھی جو ہے نا اس طرف ہم نہ جائیں. تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن یہی ہے کہ آپ ہیلدی کھاؤ، اتنا کھاؤ جتنا آپ کی ضرورت ہے، یا جیسے اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ جب آپ کھاتے ہو تو 1/3 حصہ چھوڑ دیا کرو اگر بھوک ہے، ٹھیک ہے نا لائک دس. تو آپ وہ آپ کے سارے سسٹمز کو فار ایگزامپل ریگولیٹ کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو کوئی کوشچن کرے تو وہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے فار ایگزامپل سیلولر لیول تک جو کہ ابھی تک ہم نہیں سائنٹسٹ نہیں پہنچ سکے، یعنی اس نے جب انسان کو بنایا اس وقت سے فار ایگزامپل یہ سیلولر لیولز، یہ ہارمونز، یہ کیمیکلز، یہ آپ کے باڈی میں کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. وہ ریگولیٹ کرنا بھی آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. باڈی تو اس نے دے دی ہے، ریگولیٹ تو آپ نے کرنا ہے نا. جب آپ نہیں کریں گے فار ایگزامپل تو دیٹس وائی یو ول اینڈ اپ فرام ون پرابلم انٹو اندر پرابلم. اور ان پرابلم کو پھر گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہے نا، بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، گورنمنٹ کہاں تک انویسٹ کرے فار ایگزامپل جو ہے نا آپ کے ہیلتھ میں. تو پہلا کام پرائم یہ ہے، یہ جو میڈیسن آئی ہے یہ اب بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے امریکہ میں اور یورپ میں، اور چاہیے یہ کہ وہ ہم یہاں پہ بھی کریں. اب میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مائی انکل از ان اسٹیٹس، از اے بزنس مین، اور وہ ہی واز ڈائبیٹک، ہائپرٹینسو، ہائپر کولیسٹریمیا، ہائپر یوریسیمیا، آپ یو نیم دا ڈیزیز ہی ہیڈ اٹ، ٹھیک ہے، اوبیز، ٹھیک ہے نا. جب اس کو ڈاکٹرز نے کہا کہ سر آپ اتنے پرابلمز میں آگے، اتنے میڈیکیشن سے مشکل ہو جائے گا، ہمیں آپ کو لائف ماڈیفیکیشن اسٹریٹجیز پہ ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے. وہ ڈالیں. آج اس کی ایج 82 ہے اینڈ ہی اسٹل این ایکٹیو بزنس مین. وہ ابھی بھی اپنے فیکٹریوں کو، اپنے جو ہے بزنس کو جو ہے نا وہ لک آفٹر کر رہا ہے اینڈ وداؤٹ اینی میڈیکیشنس. ایٹ ون ٹائم ہی واز بیسیکلی ٹیکنگ ہاف کپ آف میڈیسنز ان دا مارننگ اینڈ ہاف کپ آف میڈیسنز ایٹ نائٹ اینڈ ہی از آن نو میڈیکیشنز ناؤ. تو یہ چیز ہے کہ بھی ہمیں جو ہے نا اب ہم نے اپنے آپ کو یعنی سب کچھ گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں کہ گورنمنٹ آپ کو یہ کرے گی یا سم تھنگ جو ہے. بالکل ایسے ہی گورنمنٹ نے تو نہیں آپ کو کہا نا کہ آپ اپنا ایکٹیویٹی نہ رکھیں یا اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ انہیلدی رکھیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ انکالوجسٹ بھی ہیں، آپ جو ہے اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ میں، تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ کا جو لیور ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے تو آبویسلی کچھ سمٹمس تو باڈی آپ کو دیتی ہے، باڈی آپ کی ہمیشہ آپ کو الرٹ کرتی ہے، یا آپ کو پتہ نہیں ہوتا یا پھر آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ جب ہمارا لیور کینسر کی طرف جا رہا ہے یا فیٹی لیور کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا لیور خراب ہو رہا ہے، اس کا جو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو کون سے ایسے ارلی سمٹمز ہیں جو ہماری باڈی ہمیں دیتی ہے اور ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں، لیور ایک ایسا آرگن ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں تو نارملی یہ تقریباً مور دین 50-60% سویا رہتا ہے. صرف آپ کا 30-35% لیور جو ہے نا وہ اتنا ہی کام کرے تو آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے اور بہترین طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. تو دیٹس وائی جب آپ کا لیور تقریباً 50-60% سے زیادہ ڈیمیج ہو جائے تو تب وہ آپ کو کچھ اثرات دینا شروع کرتا ہے. بیماری بہت پہلے کی آپ کے لیور میں آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اور کوئی فار ایگزامپل جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اسکریننگ پروگرامز نہیں ہیں کہ آپ کی بیماری کو جلدی ڈیٹیکٹ کیا جا سکے. جیسے باہر کے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں ہر ڈیزیز کے لیے اسکریننگ پروگرام ہے. اسکریننگ ایج ہے کہ کس ایج سے آپ کو اسکرین کیا جائے تاکہ اس ڈیزیز کو جلدی پک کیا جائے اور جو ہی وہ ڈیزیز اسٹارٹ ہو اسی وقت اس کو ٹریٹ کیا جائے. ہم لوگ اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جب 85%، یہ ہمارا اپنا ڈیٹا ہے کہ 85% لوگ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں کہ جب ہم ان کے لیے صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، ہم اس کو تھیراپیوٹک ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے جو لیٹ آنا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک پرابلم ہے ایک ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے.